ہم اس وقت تحصیل جزمان کی چولستانی تحصیل جو ہے اس کے اندر ایک قلعہ موجگڑھ ہے جو کہ زیرو لائن کے ساتھ ہے. یہاں سے کالے پہاڑوں کے ساتھ کر کے 35 کلومیٹر بنتا ہے. اس کا فاصلہ پختہ سڑک ہے, یہاں پر آنا پڑتا ہے. یہ جو ہے قلعہ موجگڑھ یہاں سے زیرو لائن جو ہے جو بارڈر لائن ہے یہاں سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے. یہاں پر یہ چولستانی جو قلعہ ہے یہ آثار کریمہ کے نوٹس میں نہ آنے کی وجہ سے, آثار کریمہ کی غفلت کی وجہ سے یہ مسمار ہو چکا ہے, منہدم ہو چکا ہے. یہاں پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. یہ قلعہ موجگڑھ جو ہے یہاں پر بہت بڑی ایک شہر ہوتا تھا. جب دریائے ہاکرا دریائے کاکرا چلتے تھے اس سے پہلے جو ہے ایک شہر تھا. یہاں پر راجے کی حکومت ہوتی تھی اور راجے جو ہے یہاں پر ایک سرنگ بنا رکھی تھی. جو سرنگ جو ہے جیسلمیر, بیکانیر اور راجستھان جا کر نکلتی تھی. جب یہاں پر جنگیں ہوتی تھیں تو اس کے بعد جو ہے یہ جو یہاں کے راجے تھے اس سرنگ کے ذریعے فرار ہو کر اپنے آباء و اجداد کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتے تھے. تو یہاں پر ایک جو ہے ایک مسلمان نے قبضہ کیا. قبضے کے بعد جو ہے یہ قلعہ ان کے قبضے میں چلا گیا. یہ ساتھ کر کے ایک بستی بھی آباد ہے. جو یہاں کے لوگ جو ہے باسی ہیں, یہاں کے رہائشی ہیں, ان کو پانی کی سہولیات میسر نہیں ہیں. یہاں پر ایک ادوار جو تھا جو جنرل ضیاء الحق کا ادوار تھا. یہاں پر 35 کروڑ روپے کا شمسی توانائی کا پلانٹ کا منصوبہ دیا گیا. یہاں بجلی مہیا کی جاتی تھی, لیکن یہاں پر بجلی کا منصوبہ دیا گیا. یہ بجلی جو ہے یہاں پر میٹھا پانی بھی سپلائی کرتی تھی. یہاں لوگوں کو جو ہے سہولیات میں میسر کی جاتی تھی. لیکن یہ لوگ جو ہے اس منصوبے کو کچھ عناصر جو تھے یہاں کے رہائشی تھے, گورنمنٹ سروینٹ بھی تھے, کچھ اور بھی عناصر تھے, وہ پلیٹیں اٹھا کر لے گئے. آج تک 35 کروڑ روپے کا منصوبے کا پتہ نہیں چل سکا. اسے زمین کھا گئی, آسمان کھا گیا. اسی طرح جو ہے یہاں پر لائف سٹاک فارم کا منصوبہ جو ہے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے دیا, جو کہ 9 کروڑ روپے کا منصوبہ تھا. یہاں کے مویشیوں کو دیا گیا, مویشیوں کے لیے سہولیات کے لیے. لیکن وہ جو ہے وہ منصوبہ جو ہے وہ بھی زمین کھا گئی اور آسمان کھا گیا, کیونکہ نہ تو یہاں کے چولستانی باشندوں کے مویشیوں کے لیے کوئی گھاس دیا گیا, نہ چارہ دیا گیا, نہ ہی ان کے لیے کوئی ڈسپینسری بنائی گئی, نہ ہی یہاں پر امور حیوانات کی ٹیمیں موجود ہیں جو ان کو سہولتیں مہیا کر سکیں. تو میرے ساتھ جو ہے میاں عبدالحمید صاحب بھٹی صاحب ہیں جو کہ یہاں کے چیئرمین ہیں. جن اپنے اس کے یہ چولستانیوں کے نمبرداروں کے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں, کہ آپ کیا چاہتے ہیں, اس پر کیا ہونا چاہیے. میرا نام میاں عبدالحمید ہے, مجھے شیر چولستان کہتے ہیں. اور یہاں کے حالات یہ ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ مظلوم ہیں اور چولستانی لوگ ہیں, بے سہارا لوگ ہیں. ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ پانی ہمیں نہیں دیا جا رہا. گورنمنٹ وعدے تو کرتی ہے تو وعدہ کوئی پورا نہیں کرتی. ہمیں جاسا دیا گیا تھا کہ آپ کو فارم دیے گئے ہیں, اب 20 مربع دیے گئے تھے فارم کے ساتھ. کوئی ایک مربع جانوروں والوں کو ملے گا اور گھاس یہاں بوئیں گے اور وہ بو کر اپنے مال کو ڈالیں گے. اور ابھی تک وہ 4 سال ہمیں دیا ہے. کچھ تھوڑا بات اشارہ کیا تھا, کچھ ہمیں چارہ دیتے تھے, کچھ بھوس دیتے تھے, کچھ کھل دے دیتے تھے. تو 4 سال سے یہ ہمیں وہ بھگا دیا. اب گورنمنٹ اپنے انٹر میں لے لیا ہے. چولستان والوں نے چولستانوں کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان کو جاسا دیا گیا کہ آپ کو 2 مربع دیں گے. ان میں سے 20 مربع جو ایک فارم کے نام تھے, جتنے فارم ہیں وہ نکارہ ہو چکے ہیں. گورنمنٹ کے جو کروڑوں روپے لگے ہیں وہ نکارہ ہو چکے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے جو دیے تھے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ بحال کیے جائیں اور ویسے چولستانیوں کو دیے جائیں جو پہلے وعدہ کیا تھا. مال مویشی پانی جو ہے ہمارا پانی کڑوا ہے نیچے کا. ہمیں ایسے کہا تو جاتا ہے اربوں روپے باہر سے فنڈ آتے ہیں, باہر کی حکومتیں دیتی ہیں, اور اس فنڈ کا کوئی فائدہ ہمیں چولستانیوں کو نہیں ہوا. یہ لوگ کھا جاتے ہیں اوپر والے. آج تک ہم نے کئی بار اپیل کی ہے وزیر اعظم کو, وزیر اعلیٰ کو, چیف جسٹس کو اور چیف آرمی سٹاف کو کہ یہ ہمارا مطالبہ جو ہے پورا کیا جائے اور ہمارے ساتھ ظلم جو ہو رہا ہے وہ ختم کیا جائے. ہماری چراغاں ختم ہو رہی ہیں. ناجائز قابضین جو ہیں یہاں, ناجائز قابضینوں نے اپنے ہمارے جو ٹوبے ہیں, ہمارے بستیاں ہیں, ان کے آس پاس جتنے نہر ہیں ان کو مل لیا ہے, ان کے جگہ تنگ کر دیا ہے, گھراؤ کر دیا ہے. جو ہمارے ٹوبے ہیں ان کے آگے حل بو دیے ہیں. جو ہم پورا سال کماتے تھے, جو کھار کاٹتے ہیں, ان کی کھار کاٹ کر ہم اپنے بچوں کے پیٹ پالتے تھے, روزی کماتے. ہماری روزی کا ذریعہ معاش یہی ہے کہ ہم کھار کاٹتے ہیں اور کھار کاٹ کر آدھ و آدھ ٹھیکیدار سے لیتے ہیں اور اپنی مزدوری کر کے بیچتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں.
اور وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے کہ یہاں کے لوگوں نے آ کر ہمارے بستیوں پر گھراؤ کر دیے ہیں اور جو ہمارے ٹوبے ہیں ان کو ختم کر دیا ہے. ہم لوگ تنگ ہو چکے ہیں, نقل مکانی کرنے کو تیار ہیں کہ ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں, وزیر اعظم سے, وزیر اعلیٰ سے, جو الاٹمنٹ ہو رہی ہے, جو نجائز قابضین جو یہاں آ کر تنگ کر رہے ہیں, جو چک بنے ہوئے ہیں اور ان کو قبضہ کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تشدد ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے. یہاں پر جو ہے قبضہ لینڈ مافیا جو آتے ہیں, یہاں رقبوں پر قبضہ کر لیتے ہیں, ٹوبوں پر قبضہ کر لیتے ہیں, وہاں پر پلیٹیں لگا کر, ٹربینیں لگا کر یہاں پر رقبے آباد کر دیتے ہیں. ہمارے ٹوبے جو ہے تنگ ہو چکے ہیں. ہمارے گھروں پر تشدد کیا جاتا ہے, ان پر گھروں میں گھس کر عورتوں پر تشدد کرتے ہیں, ہمارے اوپر بھی تشدد کرتے ہیں, جانور بھی مار دیتے ہیں. تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آج خود اس پر موٹو ایکشن لے اور ان نجائز قابضین جو ہے, لینڈ مافیا جو ہے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ایم اقبال انجم, BBC Urdu.us, بہاولپور ڈویژن.